خطاب فرمائیں گے محترم جناب قاری صہیب احمد میر محمدی حافظہ اللہ تعالی۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الحق سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ لائق عزت تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ اس کا احسان عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا، قرآن کی نعمت سے نوازا اور صاحب قرآن کی نعمت سے نوازا۔ ہمارے لیے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنا کے مبعوث کیا جو ہستی پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہے۔ آج ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے۔ معاشرے کا ہر فرد جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اس کو یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ being a مسلم مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ مجھے ہر وقت اپنے حقوق کا ہی رونا نہیں رونا چاہیے، بلکہ کچھ حقوق کی ادائیگی کو اپنی زندگی کا سکون اور تھیم بنانا چاہیے۔ اس ہستی سے محبت کرنا یہ دنیا جہان کی سب سے بڑی نعمت ہے، بلکہ اس ہستی سے محبت اللہ ذوالجلال کا محبوب بننے کے مترادف ہیں، اور اس کے نتیجے میں زندگی کے سفر میں اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، نوک پلک رہ جائے، تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ آج کی اس پروقار مجلس میں آپ کی خدمت میں صرف 3 باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، مسلمان ہونے کے ناطے میری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے، اور دوسری بات، اس ہستی کی سفارش اور شفاعت لینے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے کہ میں شافی محشر کے نام سے ایک بہت خوبصورت اجتماع ہر سال کرتا ہوں، تو میری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلا میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی پر ایمان لایا جائے جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، جس کے 3 زاویے تھے۔ صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت اور آدمیت میں سب سے اعلیٰ اور ارفع ہستی اگر ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انا سید ولد آدم ولا فخر،
لوگوں میں پوری آدمیت کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں خاتم النبیین ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء و رسل کا سرتاج ہوں، اس پر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مولا کو پسند نہیں۔ ایمان کا ایک دوسرا زاویہ ہے کہ اس ہستی کے ساتھ میری محبت کا تقاضا یہ ہے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اگر کوئی ہستی نمونہ ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، رول ماڈل ہے، تو وہ ایک ہی ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کے بارے میں ایمان کا ایک تیسرا زاویہ بھی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر اللہ ذوالجلال کی طرف سے بھیجے گئے، جن میں سے 315 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو شریعت کے کچھ پہلو نئے لے کر آئے، نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی لے کے آگے چلے۔ ان تمام انبیاء اور رسل میں آخری پیغمبر اور آخری رسول جس ہستی کو اللہ ذوالجلال نے بنا کے بھیجا ہے، خاتم النبیین، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی اس بات کا دعوے دار ہوگا وہ کذاب اور جھوٹا ہوگا۔ اسی بات کو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس ایمان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ صرف ایک نہیں دگنی رحمت سے تمہیں نواز دیں گے، اور صرف رحمت سے نہیں نوازیں گے، اگر تمہاری کوئی کوتاہی یا غلطی ہوگی، چاہتے نہ چاہتے رب تعالیٰ اسے معاف بھی کر دیں گے۔ ایمان ایسا ہو جس صدیق اکبر کا ایمان تھا، مکہ سے 40 دن کا فاصلہ ہے بیت المقدس کا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل آیا اور سوال کرتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہو سکتا ہے رات کی تاریکی میں کوئی چلے، پہاڑوں سے گزرتا اور وادیوں میں اترتا، 40 دن کا سفر راتوں رات کر کے واپس آ جائے؟ سیدنا صدیق اکبر نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ابو جہل خوش ہوا کہ آج بات بن جائے گی، میں ثابت کروں گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر پوچھتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات کو پہلے سے 7ویں آسمان تک کی سیر کر کے واپس آئے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس وقت مسکرا کے کہتا ہے، جانتے ہو یہ کون کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر نے پوچھا کون کہہ رہا ہے؟ کہا یہ آپ کا دوست کہہ رہا ہے۔ کہا اگر اس ہستی نے کہا ہے تو یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ انی لأصدقه فیما هو ابعد من ذلك، تم اس کی بات کرتے ہو، اس سے بھی بڑی بات اگر وہ ہستی کہہ دے تو بغیر سوچے میں کہوں گا یہ ہو سکتا ہے۔
یہ صدیق اکبر کا ایمان تھا. کوئی میرز نہیں، کوئی سوچ نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. صدیق اکبر نے یہی سوچا جہاں دنیا کی صداقت ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. اگر اس ہستی کی زبان سے نکلا ہے تو یہ 40 دن کی بات کیا ہے، یہ 7 آسمانوں کی بات کیا ہے. ابعد من ذالک، اس سے بڑی بات بھی اگر محمد مصطفیٰ کہہ دے تو میں اس پر ایمان لاتا. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے. اور یہاں میں بڑے ادب سے آپ سے گزارش کروں گا، دنیا کے اندر صحیح حدیث آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص ڈیبیٹ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، کہتا نہیں سوچتا ہوں، وہ حدیث قابل ڈیبیٹ نہیں. اس شخص کا ایمان قابل ڈیبیٹ ہے، یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ اس سے بڑی صداقت اللہ ذوالجلال نے مخلوق میں کسی کو عطائی نہیں جو صداقت محمد مصطفیٰ کو اللہ نے عطائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے اس پر ایمان لایا جائے. کل کائنات سے افضل ہستی وہ ہے، کل کائنات کے لیے نمونہ اور قدوہ اور اسوہ وہ ہستی ہیں، اور وہ خاتم النبیین ہے. اس ہستی کی محبت کا ایک دوسرا تقاضا بھی ہے کہ میری زبان پہ اللہ کے ذکر کے بعد، اللہ کے تذکرے کے بعد، اس کی حمد و ثنا اور توصیف کے بعد اگر سب سے زیادہ تذکرہ آنا چاہیے تو محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہو، اسی کی تعریفات ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے تذکرے کو عام کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت اور خوشبختی اور بختوری ہو. یہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ میں تذکرے بھی اس انداز سے کروں جس انداز سے قرآن نے تذکرے کیے اور جس انداز سے محمد مصطفیٰ نے خود اپنی زبان سے تذکرے کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انا دعوت ابراہیم، لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. وآخر من بشر بی عیسی بن مریم، آخر میں سب سے جس نے میرے بارے میں خوشخبری سنائی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے انا اکثر الانبیاء تبعا، میری سب سے زیادہ امت ہوگی. قیامت کا دن ہوگا، صفیں جب لگیں گی 120 صفیں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جنت میں جائیں گی. ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت میں سے ہوں گی، باقی 40 صفیں تمام انبیاء کی امت میں سے ہوگی. وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، مجھے اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ مجھے خاتم النبیین بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن قبلی، لوگوں 5 چیزیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں مجھ سے پہلے کسی کو عطائی نہیں. نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت دشمن دور ہوتا ہے اس کے دل میں میرا رعب اللہ ڈال دیتے ہیں. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مجھ سے پہلے قومیں جو تھیں وہ معبد خانوں میں عبادت کرتی، اللہ نے میرے لیے آسانی کی، پوری زمین کو مسجد بنا دیا، پاکیزہ بنا دیا. فَأَيُّمَا رَجُلْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت کے کسی مسلمان فرد کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہی نماز پڑھ لے، اس کے لیے زمین کو پاک بنا دیا گیا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمِ، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا. وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، ہر نبی کو کسی قبیلے، کسی قوم، کسی علاقے کی طرف بھیجا گیا. وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میں قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا. اعطیت فواتح الکلم وخواتمہ، فواتح الکلم اور خواتم الکلم کی نعمت سے مجھے نوازا گیا. ایک چھوٹی سی بات ایسی ہوتی ہے
جیسے دریا کو کوزے میں بند کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت هذه الآیات من آخر سورة البقرہ، سورة البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی. جو ان 2 آیتوں کو رات پڑھ لیتا ہے فی لیلۃ کفتہ، یہ دونوں آیتیں اسے کفایت کر جائیں گی. لیکن عطا بھی کہاں سے کی ہے؟ من تحت کنز العرش، اللہ نے اپنے عرش کے نیچے جو خزانے رکھے ہیں ان خزانوں میں سے مجھے یہ عطا کی ہے. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا فرطکم علی الحوض، میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا. اعطیت الکوثر، مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا. اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت کی نعمت سے نوازا گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی بیان کرتے ہیں انہ اعطی قوت 30 لوگوں کے برابر اللہ کے رسول کو طاقت سے نوازا گیا. بلکہ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں اللہ ذوالجلال نے مجھے ایک نعمت دی، اور وہ نعمت کیا ہے؟ اعطیت 70,000 من امتی يدخلون الجنت بغیر حساب، میری امت سے 70,000 لوگ بغیر کسی حساب کے جنت میں جائیں گے. فاستزدت ربی عز وجل، میں نے اپنے رب سے اور مطالبہ کیا. فزادنی مع كل واحد 70,000، اللہ نے انعام یہ دیا میرے محبوب ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000. 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کرے، 4 ارب 90 کروڑ لوگ میری امت میں سے قیامت کا دن ہوگا. وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے. آخذا بعضہم بعضا، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے، اور ایک ہی دروازے سے بغیر کسی حساب کے یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیوں نہ کیے جائیں، اس ہستی کی تعریف کیوں نہ کی جائے. اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بعد اس کے تذکروں کو معاشرے میں عام کیا جائے. میری زبان کی لذت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا نام آئے. میرے قلم کی سعادت یہ ہے اس کے ساتھ محمد کریم کا نام لکھا جائے. اس لیے میں ادب سے ایک گزارش کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہیں پڑھتا. کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھے، سواد نہ لکھا کرے، صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھا کرے. بخل نہ کرے، اپنے نام کے ساتھ تو سابقے لاحقے مسلمان لگائے، لیکن اس ہستی کا نام آئے تو بخل کرے، سمجھ سے باہر ہے. اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ میری زبان پہ اللہ ذوالجلال اپنے محبوب کے لیے درود کو جاری کر دے. یہ وہ ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود فرمایا کرتی تھی انا اول من ينشق عنه القبر، لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلے میری ہی قبر مبارک کو کھولا جائے گا. انا اول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأعقعقها، میں ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. انا اول من يفتح له باب الجنة، میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. انا اول من يدخل الجنة، میرے صحابہ سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا. اللہ اس ہستی کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے. میری محبت کا تقاضا یہ ہے، اگر میری سچی محبت ہے تو اس پر ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ اللہ ذوالجلال کے بعد اگر میری زبان پہ آئے تو محمد مصطفیٰ کا تذکرہ. میری محبت کا ایک تیسرا تقاضا بھی ہے، اس ہستی کی عزت و تکریم اور تبجیل میں کبھی کمی نہ آنے دو. صحابہ کرام کو بھی حکم تھا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اس ہستی کی بات پہ اپنی بات کو بلند نہ کرو، اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اس ہستی کے ساتھ گفتگو کے کچھ آداب ہیں، یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں سمجھا دیے گئے. آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ادب ہے، جب اس ہستی کی بات آ جائے، حدیث آ جائے، آگے سے بحث نہ کیجیے. صحیح حدیث ثابت ہو جائے اس کے اوپر کوئی بات نہ کیجیے، کوئی تعلیق نہ لگائیے، کوئی اپنی عقل کی بات نہ پیش کیجیے. فوراً تسلیم کر لیجیے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. کیسی محبت تھی صحابہ کرام کی، جب اللہ کے رسول کی بات ہو جاتی، آپ کی زبان سے کلمات ادا ہو جاتے، تو کبھی اس پہ بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتے تھے، فوراً اسے تسلیم کر لیتے. اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے بھی سمجھایا، اور خود اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا تھا کہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا. اس کی عزت، اس کی تکریم اور اس کی تعزیز اور اس کی تبجیل میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا، اگر آپ سچے محب ہیں، اپنے آپ کو محب کہاں کریں، مطیع کہاں کریں، متبع مانا کریں. محبت کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، اتباع کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور اطاعت کا لفظ بھی، مطیع کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے. لیکن ایک لفظ، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ جس لفظ کو 114 صورتیں قرآن کی ہیں، لیکن ایک لفظ عشق قرآن میں نہیں آیا. یہ لفظ عشق اگر آپ حدیث کی جملہ کتب کو اٹھائیں، کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا. 1,44,000 صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، کسی ایک صحابی نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے لفظ عشق استعمال نہیں کیا. اور قرآن نے ایک حقیقت سمجھائی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جس طرح تم آپس میں جملوں کا تبادلہ کرتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے اور بلاتے ہو، محمد مصطفیٰ کی عظمت اتنی ہے، کبھی ایسا طریقہ اس کے ساتھ اختیار نہ کرنا. اس کے ساتھ گفتگو کا انداز ادب سے لبریز ہونا چاہیے، احترام والا ہونا چاہیے. جس لفظ کو قرآن نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو کسی صحیح حدیث نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو صحابہ کرام میں سے 1,44,000 صحابہ میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا، جو لفظ میں اور آپ اپنے معزز رشتے ماں بہن بیٹی اس کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے. کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنی والدہ گرامی اور بیٹی اور بہن کا عاشق ہوں. کبھی بھی اللہ کے رسول کی ذات گرامی کے لیے لفظ نہ بولا کریں کہ میں اس ہستی کا عاشق ہوں. کہا کرو میں اللہ کے رسول کا متبع ہوں، اتباع کرنے والا ہوں، پیروی کرنے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں. یہ وہ الفاظ جس کو قرآن میں اللہ نے اتارا، یہ وہ الفاظ جن کا حدیث میں تذکرہ آیا، یہ وہ الفاظ جس کو صحابہ نے استعمال کیا، یہ وہ الفاظ جو سلف صالحین کی زبانوں پہ جاری ہوئے. ان الفاظ کو پسند کیجئے. الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، المبانی تدل علی المعانی. جیسا لفظ ہوگا ویسا معنی ہوگا. اس معنی کو دیکھیے، اللہ نے دروازے کو بند کر دیا ہے. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. تم رائنا کا لفظ بھی نہ بولو، انظرنا بولو. انظرنا کے بھی معنی وہی ہے جو رائنا کا معنی ہے. اللہ نے رائنا سے روکا کیوں ہے؟ کیونکہ دشمن اسلام رائنا کو رائینا پڑھتے اور صرف توہین کرنا چاہتے، جس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے. اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا کہ میرے محبوب کی عظمت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے. تم یہ لفظ رائنا اپنی زبان پہ لاؤ ہی نہ. مجھے امید ہے کہ آپ محبت اور پیار اور احترام سے
ان بھولے ہوئے مسلمانوں کو بھی یہ بات پہنچاؤ گے کہ میرے پیارے بھائی اس لفظ کا وزن تو کیجئے، اس کا وزن شریعت میں کیا ہے؟ اس لفظ کو اس ہستی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میری اور آپ کی محبت کا تقاضا چوتھا یہ ہے کہ اس ہستی کو کل کائنات سے بڑھ کے محبت دیجئے، اس سے محبت والدین اور اولاد اور پوری کائنات سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ لوگوں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک والدین سے بڑھ کے، اولادوں سے بڑھ کے، بلکہ پوری کائنات سے بڑھ کے مجھے تم محبوب نہیں بنا لیتے۔ محبت ہو تو ایسی جیسی صحابہ کی تھی۔ عبداللہ ابن رواحہ مسجد کے باہر ہیں، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اتنی آواز صحابی عبداللہ ابن رواحہ کے کانوں میں پہنچی، وہ مسجد کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ نے کلام مکمل کی، عبداللہ ابن رواحہ کو بلایا، فرمایا آپ باہر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا آپ کی زبان اطہر سے کلمات نکلے تھے کہ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو ان سے کہا تھا جو مسجد میں تھے، کہا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ کی زبان سے ایک بات نکلی ہو اور عبداللہ بن رواحہ کے کانوں میں پہنچی ہو کہ بیٹھ جاؤ، میری جرت کیا ہے کہ پھر میں کھڑا رہوں؟ میں تو اس لیے بیٹھ گیا کہ آپ کا حکم تھا۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولی، اللہ تجھے اور ایسی حرص عطا کرے کہ تو اللہ کی اطاعت میں لگا رہے، اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ محبت کا انداز۔ اللہ کے رسول کے صحابی معاویہ بن قرہ آتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، بیعت کرتے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض کا بٹن کھلا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَبْنَهُ فِي شِتَاءٍ وَلَا صَيْفٍ۔ میں کیا بتاؤں، راوی کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں سردی ہوتی، گرمی ہوتی، میں نے معاویہ کو دیکھا، اس کے بیٹے کو دیکھا، مطلقتاً ازرارہما، وہ اپنے اس بٹن کو کھول کے رکھتے، کوئی پوچھتا تو کہتے محمد کریم کو ایسے دیکھا تھا۔ اطاعت، فرما برداری اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ ادائیں نہیں اپنائی جاتی۔ یہی پانچواں تقاضا ہے۔ اگر سچی محبت ہے اس سے، پھر اس کی اطاعت کی جائے، پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز کا حکم دے دے وہ ہستی، اسے لے لو، قبول کر لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ پانچواں تقاضا بڑا ہی مهم ہے۔ اطاعت طوعن سے ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے، خوشی سے کوئی کام کرنا، کوئی بات ماننا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ مجبوری نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ کرنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ سب سے بڑی سعادت میری یہ ہے کہ میں اللہ کی رسول کی بات مان کے چلوں۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں کوئی بھی عبادت جب تک دو شرطیں نہ ہوں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اخلاص، ایک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اخلاص نہیں ہے، عمل برباد ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، تب بھی عمل برباد ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی شخص بھی عمل کرتا ہے سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں مردود ہے۔ یہاں رک کے میں ایک اصول اور ضابطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب منہج یہ ہے ترکت فیکم امرین،
لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی. میرے صحابہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دو چیزوں کو تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب کی بات بھی سمجھ آ گئی، سنت کی بات بھی سمجھ آ گئی. کیسے پہچان سکتے ہیں کہ میرا عمل سنت کے موافق ہے کہ نہیں؟ کیسے پہچان سکتے ہیں زندگی کے اندر کہ میں کہیں بدعت کا شکار تو نہیں ہو رہا؟ کیسے مجھے معلوم ہو سکے گا میری عبادت شریعت کی روشنی میں، شریعت کے معیارات پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے 6 زاویے زندگی میں یاد کر لے. آپ زندگی کی آخری رمق تک کبھی بھی اپنی عبادت کو ضائع نہیں کریں گے، کبھی بھی بدعت کے قریب نہیں جائیں گے جس کو 6 باتیں یاد ہو جائیں. پہلی بات یہ ہے ان تکون العبادہ موافقۃ للشریعہ فی سببها. اللہ کے ہاں عبادت وہ قابل قبول ہے جو شریعت کے بیان کیے گئے سبب کے موافق ہو. ہم 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں تو اگلے دن کیا کرتے ہیں؟ نہیں بولے. ابھی تو آپ نے علماء کی باتیں میں سننی ہے، ابھی تو طالب علم لگا ہوا تھا، ابھی تھک گئے. 29 یا 30 روزوں کے بعد اگلے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ سبب ہے کہ روزے مکمل ہوئے تو عید پڑی. 10 ذی الحجہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ عید پڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. سبب بیان کیا ہے. مدینے والوں 2 دن پہلے تھے وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ نے 2 دن اس سے اچھے دے دیے، عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا. وہ سبب جو شریعت نے بیان کر دیا ہے، کوئی بھی عمل کرے فلاں عید ہے فلاں عید ہے، اس کا سبب کہاں ہے؟ ایک شخص گھر سے نکلتا ہے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، سبب موجود ہے کہ اللہ کے رسول گھر سے نکلتے رکعتیں پڑھا کرتے تھے، گھر واپس آتے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. ایک شخص کو 3 منزلہ مکان مل گیا ہے اور وہ کہتا ہے سنت یہ ہے کہ ہر کمرے میں 2 رکعتیں پڑھی جائیں. دلیل مانگی جائے گی. سبب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تھا. اگر اللہ کے رسول نے کیا ہے تو کرتے رہو. اگر کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نص صریح میں موجود نہیں ہے، صحابہ نے اختیار نہیں کیا، یہ عبادت نہیں بن سکتی. عبادت اللہ کے ہاں وہ ہوتی ہے ان تکون العبادہ موافقۃ للشریعہ فی جنسها، جس کی جنس کا تعین شریعت نے کیا ہے. آپ قربانی کرتے ہیں، قربانی میں جانوروں کا تعین شریعت نے کیا ہے. گھوڑا حلال ہے بلا شبہ. 1 نہیں 19 روایتیں ہیں صحابہ کرام کی. لیکن کوئی شخص قربانی پہ گھوڑا کر سکتا ہے؟ نہیں، اس جنس کا تعین شریعت نے کیا نہیں ہے. غزالہ ہرن حلال ہے، کہتے بھی ہیں بڑی لذت والی ہوتی ہے. کوئی شخص کہے کہ اس قربانی پہ میں نے ایک مہنگا ہرن لے کے کرنا ہے، نہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے بہیمۃ الانعام، جو پالتو جانور ہے، تعین کر دیا ہے. نیل گائے کی بات آئی جو جنگلات میں رہتی ہے، لفظ گائے کا لفظ وہاں بھی آتا ہے، لیکن اس کو آپ قربان نہیں کرتے کیونکہ بہیمۃ الانعام کی شرط ہے یہ پالتو جانور ہو. اس لیے امام نووی نے کہا تھا الاجماع انه لا يجزئ في الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم. اجماع اس بات پہ ہے اونٹ ذبح ہوگا مذکر و مؤنث، گائے ذبح ہوگی مذکر و مؤنث، بھیڑ بکری ذبح ہوگی مذکر و مؤنث. جنس کا تعین شریعت کر رہی ہے. جس جنس کا تعین شریعت نے نہیں کیا وہ حلال بھی ہو، وہ لذت والی بھی ہو، وہ جانور کتنا بھی اچھا ہو، وہ آپ قربانی پہ کریں گے تو وہ عبادت نہیں کہلوائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کا تذکرہ نہیں کیا.
أن تكون العبادة موافقة للشريعة في قدرها. عبادت وہ ہے جس کا اندازہ اللہ نے بیان کیا اپنے پیغمبر کی زبان سے. 4 رکعتیں پڑھتے ہیں ہم ظہر کی. کسی شخص کو اگر تقوی زیادہ آ جائے کہ آج میں نے فرض 6 رکعتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ نماز ہی تو ہے. لوگ بھی یہی بہانہ لگاتے نا، بے نیکی کا کام ہے. اللہ کے رسول نے کتنی پڑھی؟ 4 پڑھی. حدیث میں آتا ہے صحیح الجامع کی کہ ایک وقت آئے گا لوگ فجر کی 2 رکعتوں کی بجائے 4 فرض پڑھا کریں گے. نماز ہی تو ہے. نہیں، جو کام محمد مصطفیٰ نے نہیں کیا، جس کا اندازہ شریعت نے بیان نہیں کیا، اس اندازے سے بڑھ جاؤ یا کم کر دو، یہ عبادت شریعت کی عبادت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ہاتھ دھوتے ہو، چہرہ دھوتے ہو وضو کرتے وقت، آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی دھو سکتے ہو. اگر ایک کہے کہ نہیں میں تو 10 مرتبہ دھوؤں گا تو بات بنے گی، میل کچیل تب ساتھ ہوگی. فمن زاد، جو زیادتی کرتا ہے، فقد اعتدى وظلم فقد اخطا، گنہگار بھی ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، غلطی بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے. عبادت وہ ہے جس کا اندازہ اللہ ذوالجلال کی شریعت میں موجود ہے. اللہ کی شریعت میں عیدوں کی تعداد اور اندازہ موجود ہے کہ نہیں؟ کتنی عیدیں ہیں؟ کہاں سے تیسری چوتھی پانچویں آئے گی؟ عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والاضحى وكل زيادة فيهما خروج عن سبيل محمد. 2 عیدیں مسلمانوں کو دی گئی ہیں. تیسری عید کو بنانے والا ہے خروج عن سبیل محمدی، وہ اللہ کے رسول کے طریقے سے الگ ہو کے تو بنا سکتا ہے. دین کے اندر تو اس کا ثبوت نہیں ہے. شریعت میں عبادت وہ بنتی ہے جس کا اندازہ شریعت نے مقرر کیا ہے، جس کا اندازہ شریعت نے طے کر دیا ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آتا ہے، 5 مشکیزیں اپنے اوپر بہائے ہیں، غسل کیا ہے. ویسے میرا غسل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو امام مالک بھی کمال کے آدمی تھے. کہتے ہیں آپ پہ تو غسل واجب ہی نہیں تھا. کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیوانوں اور مجنونوں پہ بھی غسل واجب ہوتا ہے. 5 مشکیزیں پانی کے ضائع کر کے بھی پوچھتے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے رسول نے پانی کو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول نے جو اندازہ بتا دیا ہے اس سے اضافہ نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا 4تھا اصول یہ ہے، عبادت وہ بنے گی جس کی کیفیت بھی اللہ کے رسول نے طے کی ہے. کیفیت ہے کان اذا قام الى الصلاة کبر، اللہ کے رسول جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رفع یدیہ حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر ہاتھوں کو لے آتے، حیال اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر لے آتے. یہ وہ کیفیت ہے جو ایک نہیں 210 روایتیں بیان کرتی ہے. یہ کیفیت ہے، اگر کانوں سے اوپر لے جاؤ کوئی حدیث نہیں ملے گی، یہ شریعت کے مطابق عبادت نہیں ہوگی. اور البتائی کی ابو داود کی روایت ہے ثم یشد بہما علی صدری، پھر آپ سینے پہ باندھتے تھے. یہ ہاتھ پیچھے باندھیں گے تب بھی شریعت نہیں ہوگی. یہ آپ کسی اور جگہ لے جائیں گے، آپ کو نص پیش کرنی ہوگی، دلیل پیش کرنی ہوگی. اگر دلیل ثابت نہیں ہے، اگر کوئی حدیث ثابت نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا دعویٰ اپنی جگہ، یہ حدیث کے مطابق عبادت نہیں ہوگی، یہ عبادت شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوگی. شریعت نے طے کر دیا کہ ہاتھ کہاں تک جانے ہیں، ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے. صرف شریعت نے یہ بات نہیں کی. اللہ نے جبریل کو بھیجا اور ایک مرتبہ نہیں بھیجا، متعدد بار بھیجا. ایک ایک ادا محمد مصطفیٰ کو سکھائی ہے
اور پھر اس کے ذریعے پوری امت تک یہ ادائیں پہنچائیں گے۔ اس لیے عبادت وہ کہلائے گی جس کی کیفیت کو طے کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ذریعے میرے مالک نے۔ پانچواں اصول یہ ہے ان تکون العبادت موافقۃ للشریعہ فی زمنها، ہر عبادت کا ایک وقت طے ہے۔ فجر کی نماز کب ہوگی، ظہر کی نماز کب ہوگی، عصر اور مغرب عشاء کب پڑھی جائے گی۔ کسی کا جی چاہے آج میں تھکا ہوا ہوں تو رات ہی صبح کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہوں، ہو جائے گی۔ کسی کا جی چاہے کہ میں 2012 میں گیا تھا، بڑی بھیڑ تھی حج پہ، تو چھوڑو یار، اس سال میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں نے آرام سے محرم کے آخر میں جانا ہے، مینا بھی خالی ہوگا، مزدلفہ بھی خالی ہوگا، عرفات بھی خالی ہوگا، اس وقت آرام سے حج کریں گے، ہو جائے گا حج۔ اس کے دن طے ہیں، اس کا وقت مقرر ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے ہیں، شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن پہلے ہیں۔ یہ حج جو ہے یہ محرم کے آخر میں نہیں ہو سکتا، آپ عمرہ کر سکتے ہیں، وقت طے ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے وقت طے کیا، کر کے دکھایا۔ نماز صبح کی پڑھائی ہے، بغلس، اندھیرے کے اندر، ساتھی ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ ظہر کی نماز سکھائی ہے، عصر کا وقت بتایا ہے۔ صحابی کہتے ہیں والشمس نقیہ والشمس حیہ، سورج زندہ ہوتا، سورج اچھی طرح اس کی چمک ہوتی، صحابی 1 میل کا سفر طے کر کے آتے، سورج ابھی باقی ہوتا۔ اللہ کے رسول نے ساتھ اس بات کی وعید سنائی، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ انتظار کرتا رہتا ہے جب سورج کی ٹکیاں غروب ہونے لگتی ہے۔ ینقر نقر الغراب، کوے کی طرح پھر وہ اپنی چونچ زمین پہ مارتا ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ چھٹا اصول یاد رکھنے والا ہے ان تکون العبادت موافقۃ للشریعۃ فی مکانها، ہر عبادت کی ایک جگہ خاص ہے۔ اگر کوئی گھنٹہ گھر کے 700 چکر بھی لگا لے اس کا طواف نہیں ہوگا۔ طواف کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو خاص کیا ہے۔ یہاں بہترین سے بہترین مسجد میں آپ 55 سال تک باجماعت نماز پڑھیں، جتنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، بیت اللہ میں ایک نماز باجماعت پڑھنے کا اجر اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ صرف بیت اللہ کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ 1000 نماز سے افضل مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اجر و ثواب کی اللہ نے نوید سنوائی ہے۔ آپ مسجد قباء میں جاتے ہیں، اگر وضو غسل کر کے جائیں 2 رکعتیں پڑھیں گے 2 رکعتیں، مسجد قباء میں ثواب عمرے کا ملے گا۔ کہاں؟ قباء میں، مسجد نبوی میں، بیت اللہ میں۔ یہ ان جگہوں کی خصوصیت ہے، کائنات میں کرۂ ارض میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیت اللہ سے زیادہ ثواب ملتا ہو۔ ان جگہوں کی عظمت ہے کیونکہ شریعت نے طے کر دیا ہے۔ اگر کوئی خود سے کہے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ اور آپ کو اتنے 1000 نوافل کا ثواب ملے گا، یہ شریعت نہیں ہوگی، یہ عبادت یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، یہ اللہ کے رسول پہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو ان جگہوں کے بارے میں بتایا ہے، کسی اور جگہ کے متعلق نہیں فرمایا۔ میری محبت کا ایک چھٹا تقاضا یہ ہے کہ میں جب اس ہستی کا نام آ جائے تو کثرت سے درود پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آتی من عند ربی عز وجل، میرے پاس ایک آنے والا فرشتہ آیا اور آ کے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلی من امتک صلاة واحدہ، اے اللہ کے محبوب آپ کی امتیوں میں سے کوئی امتی اگر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے کتب اللہ له 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات، اللہ 10 نیکیاں بھی لکھتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف بھی کرتے ہیں،
10 درجات کو بلند بھی کرتے ہیں. وفی روایت اخرى وصلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاة فلیقل عبد من ذلك او لیکثر. تم ایک مرتبہ درود پڑھتے ہو، اللہ 70 رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرشتوں کو پابند کرتے ہیں، اس کی بخشش اور برکت کی 70 مرتبہ دعائیں کرے. صبح شام تم 10 مرتبہ درود پڑھ لو. سید المرسلین فرماتے ہیں میں تمہارا سفارشی بن جاؤں گا. اگر صحابی نے سوال کیا کہ کثرت سے میں اگر درود ہی پڑھتا رہوں تو کیا خیال ہے؟ فرمایا تم اگر درود ہی پڑھتے رہو اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، خوش ہو جاؤ، زندگی کے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور سب سے بڑا انعام یہ ہوگا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة. لوگوں قیامت کے دن سب سے پیارا اور سب سے قریب میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو. امام محدث ابو حاتم الرازی بیان کرتے ہیں اس حدیث کی شرح میں وفی هذا الخبر دلیل على ان اولى الناس برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هم اصحاب الحدیث. اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کے سب سے قریب وہ ہوں گے جن کو اصحاب الحدیث کہتے ہیں. حدیث والے ہیں جو حدیث سے محبت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. کیوں؟ اذ لیس فی القوم اکثرهم علیہ صلاة منہم، کیونکہ ان سے بڑھ کے دنیا کے اندر اللہ کے رسول پہ درود کوئی نہیں پڑھتا. جب بھی دیکھو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو شخص دعا کرتا ہے جب تک درود نہیں پڑھتا اس کی دعا قبول ہونا تو دور کی بات ہے، یہ دعا تو آسمانوں تک پہنچتی بھی نہیں. کثرت سے درود پڑھا کرے، یہ میری اور آپ کی سعادت ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ شافی محشر جس کی سفارش اور شفاعت کے متمنی ہیں کثرت سے اس ہستی پر درود پڑھا جائے. ایک 7واں تقاضا بھی ہے، اگر سچی محبت ہے اس کی بات کو آخری بات سمجھا جائے، اٹل فیصلہ سمجھا جائے. کیونکہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں 2 باتیں بیان کی ہیں. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو تو مومن مرد ہے، جو مومن عورت ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی منمانی کرے. جو اپنی منمانی پھر بھی کرتا ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرایا ہے، نافرمانی کی ہے. ایسا نافرمان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی اللہ نے یہ فیصلہ سنوایا جو مجھے اور آپ کو ہر وقت یاد رہنا چاہیے، اور خصوصاً ان لوگوں کو جو اپنے نام سے پہلے بھی کوئی آدھی لائن القابات کے لکھتے ہیں اور نام کے بعد بھی آدھی لائن القابات کے لکھتے ہیں. یہ سابقے لاہ کے لگانے کی خواہشیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ. اور فیصلہ کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون۔ اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں مجھے میری عزت، میری جلالت اور عظمت اور کبریائی کی قسم، میرے محبوب جب تک تیری بات کو آخری بات، اٹل فیصلہ، حتمی بات کوئی نہ مان لے، مجھے میری کبریائی کی قسم وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں۔ صرف ماننا ہی نہیں بلکہ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، خوشی سے تسلیم بھی کرنا ہے۔ اس لیے تقاضا یہ ہے جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اس کی بات آ جائے، سب باتیں ختم۔ عبداللہ ابن عباس موجود ہے، ایک شخص کہتا ہے قال ابو بکر صدیق، قال ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر صدیق نے یہ فرمایا ہے۔ بلا شبہ اس مخلوق کے اندر محمد مصطفیٰ کے بعد صدیق سے بڑی کوئی شان نہیں ہے، لیکن الفاظ سنیے عبداللہ بن عباس کے، فرماتے ہیں کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات کے سامنے صحابی کی بات کو پیش کیا ہے۔ خشیت ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے ڈر آ رہا ہے کہیں تم پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ محمد مصطفیٰ کے سامنے صحابی کی بات پیش کر رہے ہو۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا فہم ہے کہ اگر صحابی کی بات بھی اللہ کے رسول کے مقابلے میں نہیں پیش کی جا سکتی تو کل کائنات کے وہ فلاسفر، وہ دنیا جہان کے پڑھے لکھے لوگ یہ سارے جمع ہو جائیں، ان سب کی باتوں کو ایک طرف، محمد مصطفیٰ کی ایک بات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ منہج ہے، یہ محبت ہے، یہ تقاضا ہے جس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور 8واں تقاضا یہ ہے اس ہستی کے بارے میں میرا اور آپ کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، میں نہ تو اس ہستی کی تعظیم میں ایک سوئی کے برابر کمی کر سکتا ہوں کیونکہ میرا ایمان خطرے میں چلا جائے گا، اس کی عظمت میں اتنی بھی کمی کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اتنا بڑھایا جائے کہ اللہ ذوالجلال کے برابر کیا جائے۔ آپ دنیا کا کوئی فرد قرآن مجید کی 3 آیتیں بیٹھ کے پڑھ لے، اور میں ادب سے گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، یہ 3 آیتیں گھر جا کے ضرور پڑھیے، کبھی آپ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، کبھی آپ کی سوچ میں کجروی نہیں آئے گی۔ سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، اور آخری آیت سورۃ الکہف کی، جو شخص پڑھ لیتا ہے کبھی بھی اعوجاج کا، کبھی بھی کجروی کا شکار نہیں ہوگا، بالکل اس کا نظریہ اور اس کے تخیلات شریعت کے مخالف نہیں ہوں گے، متحارب نہیں ہوں گے۔ آئیے وہ 3 آیتیں سن لیجئے کہ اللہ کا فرمان کیا ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میرے محبوب میں نے اتار دیا ہے، لیکن یہ اعلان آپ اپنی زبان سے کر دیجئے۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا تو وہ ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ ولا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو جو وحی میری طرف آتی ہے
اسی کی ہی پیروی کرتا ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ میرے محبوب اعلان کر دیجئے اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو دنیا جہان کی خیر و برکت کو میں اپنے پاس جمع کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہ آتی۔ اللہ ذوالجلال نے مزید اس کی وضاحت ایک اور آیت میں بھی کی ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ دنیا کے اندر آسمان اور زمینوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ دنیا والوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ کل قیامت کو کب اٹھائے جائیں گے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور آخری آیت سورۃ الکہف کی قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ میرے محبوب آپ خود اعلان کر دیجئے إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ فرق کیا ہے؟ پوری بشریت ایک طرف اور محمد کریم ایک طرف۔ انما یوحا الی، میری طرف، انما یوحا الی، میری طرف تو وحی کا نزول ہوتا ہے۔ جس نے اللہ ذوالجلال کو اس حالت میں ملنا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اسے عمل صالح کرنا چاہیے۔ نیک عمل وہ ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور صرف سنت کے مطابق نہ ہو بلکہ اس میں اخلاص بھی ہو۔ ایسا عمل جو لے کے آئے گا اللہ ذوالجلال اس پہ راضی ہوں گے۔ میری اور آپ کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس ہستی سے ملاقات تو نہ کر سکے، اس ہستی کی ملاقات کی تمنا کیا کرے، دل میں تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ قیامت کو اس ہستی کا ساتھ نصیب کر دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من اشد الناس من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی، میری امت میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ شخص ہے یود احدہم لو انہ رآنی باہلہ ومالی، جو چاہے گا میرا سب کچھ لٹ جائے کسی طریقے سے محمد مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ آئیے اس کی رفاقت اگر چاہتے ہو تو چند اعمال کو سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ اگر اس کی رفاقت چاہیے تو اس پر ایمان لائیے جس طرح صدیق اکبر ایمان لائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرے صحابہ میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ أَلَسْنَا إِخْوَانَكَ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال بلى أنتم إخواني وأصحابي، کیوں نہیں، تم میرے بھائی بھی ہو میرے ساتھی بھی ہو، لیکن تمہارے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ میں جن کو ملنا چاہتا ہوں وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي، میں تو ان کو ملنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ اپنے محبوب کے اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے۔ اللہ ہمیں اس ہستی کے قیامت کو ساتھ نصیب فرمائے۔ اس ہستی کی رفاقت چاہیے تو اس کی اطاعت کے دامن کو پکڑ لو، کبھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔
اس کی اطاعت کیجئے۔ صحابی دوڑ کے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ انک لأحب الی من نفسی ومالی واہلی وولدی، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول آپ مجھے میری اولاد سے، میرے مال و دولت سے، میرے اہل و عیال سے اور میری جان سے بھی آپ مجھے پیارے ہیں۔ اللہ کے رسول کا سر جھک گیا، وحی نازل ہونے لگ گئی، آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور یہ آیت تلاوت کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی رفاقت قیامت کو اسے نصیب ہو جائے گی۔ صحابی آتے ہیں اور آ کے مسکراتے ہیں اور پھر رونے لگ جاتے ہیں۔ پوچھا صوبان کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں، گھر میں ہوتا ہوں غم آتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہوں، کوئی مصیبت آتی ہے دوڑتا ہوں اور آ کے آپ کے رخ انور پہ پہلی نظر پڑتی ہے، زندگی کے سارے غم بھول جاتا ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، مسکرایا اس لیے ہوں۔ میرے صحابی پھر روئے کیوں ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیا بتاؤں، اس لیے رویا ہوں، اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا رفعت مع النبیین، آپ کا تو مقام ہی بہت بلند ہوگا، خشیت اللہ اراک، میں ڈر گیا اگر قیامت کو دیدار نہ ہوا تو کیا ہوگا۔ کہا اتنی بات مجھے بتاؤ، مجھ سے محبت ہے کہ نہیں؟ کہا اسی کی تو بات کر رہا ہوں۔ فرمایا انت مع من احببت، میرے صحابی اگر مجھ سے محبت ہے تو قیامت کو ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا، اس ہستی کا ساتھ چاہیے۔ تو ایک طریقہ تیسرا یہ بھی ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، سب سے قریب، سب سے پیارا اللہ کی رسول کے وہ ہوگا قیامت کے دن جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ اللہ کی رسول کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں، اس ہستی کا ساتھ مل سکتا ہے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی پانی لے کر آتے ہیں، شاگرد اور استاذ کی گفتگو سنیے اور سبق لیجئے۔ استاد ہو تو ایسے، شاگرد ہو تو ایسے۔ فَأَتِيتُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، اللہ کے رسول کو وضو کروانے لگتے ہیں ربیع بن کعب رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا سل، میرے صحابی کوئی مطالبہ ہے تو بتائیے۔ کہا ایک مطالبہ ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، تمنا یہ ہے، یہ نسبت اور قسمت پیاری بہت لگ رہی ہے، میں خادم ہوں آپ مخدوم ہیں، تمنا یہ ہے کہ جنت میں یہ سلسلہ اسی طرح ہی ہو۔ قال او غیر ذلک، یہ بتاؤ کچھ اور چاہیے؟ قال هو ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جس کو جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے باقی کیا بچا، اللہ کا دیدار ہی اس سے بڑی نعمت ہے۔ کہا اگر اس خواہش میں سچے ہو ایک کام کر لینا، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، سجدے کرنا، قیامت کو جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ آج ابن حبیرہ کی بات کیسے ثابت کریں؟ وہ کہا کرتے تھے میں نے عبداللہ بن مبارک کو دیکھا تھا، عبداللہ بن مبارک 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ، مغرب کی نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے ابھی سر اٹھاتے، ابھی سر اٹھاتے۔ عشاء کی اذان ہوتی ہے تب جا کے عبداللہ بن مبارک کا سجدے سے سر اٹھتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے عبادت میں لذت عطا کی تھی، یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے حلاوت عطا کی تھی۔ آج یہ حلاوتیں ختم ہو گئی، آج دعوے کے دعوے ہی رہ گئے۔ محمد مصطفیٰ کی محبت کا دعوے دار اور پھر اللہ کے رسول کی سنت کا قاتل ہو،
کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ ہو محمد مصطفیٰ کی محبت کا دعوے دار اور بیٹی اور بیٹے کی شادی کے وقت آئے، رقص کرتے نظر آئے، گولیاں برساتے نظر آئے، یہ دعویٰ اور عمل کیسے میچ کرے گا؟ ہو محبت کے دعوے کہ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے اور درود پڑھنے سے گریز کرے اور اللہ کے رسول کی سنتوں کو ترک کر دے، کیسا محبت کا دعویٰ ہوگا؟ یہ دعویٰ کبھی بھی سچا ثابت نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو۔ اس ہستی کی رفاقت چاہیے تو ایک کام کرنے والا یہ بھی ہے، بکریوں کے بچے پالنے والوں اور کبھی کبھی اپنے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بندری کا بچہ خرید کے لانے والوں، گھروں میں بلیاں 10-10 ہزار کی خرید کے لانے والوں، بلیاں رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، پالو تو کسی انسان کا بچہ پالو، کسی یتیم کی کفالت کرو۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، اور کسی نے جنت میں اس طرح میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تو وہ یتیم کی کفالت کرے۔ طے کرو، یتیم ہے، تعلیم دلواؤں گا، اس کے اخراجات پورے کروں گا، قیامت کو اللہ کے رسول کا ساتھ مل جائے گا۔ محمد بن منقدر بیان کرتے ہیں کیا ان لوگوں کے پاکیزہ دل تھے۔ میں ایک رقہ کی مسجد میں داخل ہوتا ہوں، فرأیت طفلا لم يتجاوز عمره 10 سنوات، 10 سالہ بچہ دیکھتے ہیں محمد بن منقدر نماز پڑھ رہا ہے۔ 10 سالہ بچے کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھتا ہے، دیکھتے ہی رہ جاتے، سلام پھیرتا ہے، دل میں یہ طے کر لیا کہ میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ پوچھتے ہیں انت ومن انت، بیٹا کون ہو؟ وہ کہتا ہے انا طفل یتیم، میں ایک یتیم بچہ ہوں۔ فٹ سے دل میں آیا کہ اس کی کفالت میں کرتا ہوں۔ کہا بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ تم میری کفالت میں آ جاؤ۔ 10 سالہ بچہ، آج یہ جواب 60 سالہ بھی بوڑھوں اور جوانوں کو یاد نہیں ہے۔ 10 سالہ بچہ کہتی اچھا میری کفالت چاہتے ہو کرنا، لیکن بشروط، میری کچھ شرطیں ہیں۔ 10 سالہ بچہ شرطوں کی بات کر رہا ہے۔ بیٹا کون سی شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ بتاؤ اتطعمنی اذا جعت، بھوک لگی تو کھانا کھلاؤ گے؟ قال نعم حتی تشبع، اتنا کھلاؤں گا کہ تم سیر ہو جاؤ گے۔ کہتے حسنا، ٹھیک ہے پہلی بات پوری ہوگی۔ یہ بتاؤ اتسقینی اذا عطشت، پیاس لگی تو پانی پلاؤ گے؟ میں نے کہا نعم حتی ترتوی، یہاں تک کہ تم سیر ہو جاؤ گے۔ قال حسنا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ستشفینی اذا انا مرضت، بیمار ہو جاؤں تو شفا دو گے؟ فتحیرت، میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اما الشفاء فبید اللہ واما العلاج فاقدمہ الیک، میں علاج کرواؤں گا، شفا تو اس نے دینی ہے۔ بچہ خاموش رہا۔ چوتھی بات کہتا ہے ستحیینی اذا انا مت، اگر مر گیا تو دوبارہ زندہ کرو گے؟ میں نے کہا اما الحیات والممات فبید اللہ، موت و حیات کا مالک تو بیٹا اللہ ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ مسکرا کے کہتا ہے جاؤ مجھے اس ہستی کے ساتھ ہی رہنے دو، الذی خلقنی ثم یہدین، جس نے مجھے پیدا بھی کیا ہدایت بھی دی، ویطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے مارے گا بھی اور زندہ بھی کرے گا۔ آج توکل ایسا کہاں سے لائیں؟ آج تو چھوٹے چھوٹے تانوں میں آ کے ان سے ڈرتے ہوئے ایک نہیں 10 سنتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دعویٰ جس کا ہے کہ اس ہستی کا ساتھ چاہیے، اس کے لیے ایک کام یہ بھی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
جس شخص کو اللہ عز و جلال نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے، 2 بیٹیاں جس کو نصیب ہو گئیں، لوگ نفرت کرتے ہیں بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی ہے۔ لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، بیٹیوں کو ناپسند نہ کیا کرو، یہ بہت مہنگی ہوتی ہے، یہ والدین کا بڑا خیال کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو 2 بیٹیاں اللہ نے عطا کی اور وہ ان کی تربیت کیسے کرتا ہے، فَأَطْعَمَهُنْ، ان کو کھلاتا ہے، وَسَقَاهُنْ، انہیں پلاتا ہے، وَكَسَاهُنْ، انہیں پہناتا ہے، فَرَبَّاهُنْ، ان کی تربیت کرتا ہے، حَتَّى تَبْلُغَا، وہ دونوں بالغ ہو جاتی ہیں۔ یہ شخص کس قدر خوش نصیب ہے، انا وہو فی الجنت کہذا کہتین، یہ شخص جو 2 بچیوں کی پرورش کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، جنت میں اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ پھر فرمایا من کن لہ 3 بنات او 3 اخوات، جس کی 3 بیٹیاں ہوں یا جس کی 3 بہنیں ہوں، باپ اللہ کے پاس چلا گیا، یہ اچھی دیکھ بھال کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا کن لہ حجابا من النار، یہ جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جنت، تو یہ کہیں گی حتی یدخل ابوانا، جب تک ہمارے پیرنٹس نہ گئے ہم نہیں جائیں گے۔ آواز آئے گی ادخلوا الجنت انتم وابواکم، جاؤ خود بھی چلے جاؤ، والدین کو بھی ساتھ جنت لے جاؤ۔ آج ان فتنوں سے نکلنے کا وقت ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دو جو جہالت کی تھی۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کے کسی کی ہستی نہیں، اس سے بڑھ کے کسی کی بات نہیں، وہ ذات کے اعتبار سے بھی مخلوق میں لا ریب ہے، وہ اپنی بات کے اعتبار سے بھی اس مخلوق میں بے نظیر ہے، وہ اپنی عادات و اطوار کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اس ہستی کی اداؤں کو اپنی ادائیں بنائیے۔ اس کی خوشی کا بھی طریقہ تھا، اس کے غم کا بھی ایک طریقہ تھا۔ وہ خوشی آتی تو کیا کرتے؟ کان اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا للہ، اور جب اسے خوشی ملتی تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے۔ وہ خوشی کے موقع پہ آپ کی طرح مسلمانوں کیا ہو گیا آج؟ اللہ کے رسول طبلہ توڑنے آئے تھے، اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں موسیقی یمبت النفاق، یہ منافق بناتی ہے۔ انسان کی روح کی غذا تو قرآن ہے، یہ موسیقی کیسے ہوگی؟ خوشی آتی سجدہ کرتے، وَإِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى، غم آتا تو سجدہ کرتے۔ اس کی زندگی کی تو ادائیں یہ تھی۔ سیدہ عائشہ تو کیا کرتی تھی؟ جب سونے لگتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسواک سونے سے پہلے تیار کر کے سیدہ عائشہ نے تکیے کے پاس رکھی ہوتی۔ آج مسواک نہیں ہوتی، ریموٹ ہوتا ہے، وہ ریموٹ جو رات 3 بجے ہاتھ لگ گیا تو بند ہو گیا، وگرنہ وہ فلمیں اور ڈرامے چلتے رہتے ہیں۔ یہ محبت کے دعوے سچے نہیں ہیں۔ محبت کا دعویٰ یہ ہے، کہنے والے نے سچ کہا تھا، لو قالت لی مت مت سمعا وطاعا وقلت لاسباب المنایا اہلا وسہلا، میرا محبوب اشارہ تو کرے، مجھے موت آئے نہ آئے میں موت کو سینے سے لگاؤں گا۔ یہ دنیا دار کی محبت کی بات ہے۔ محمد مصطفیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے، میرے قول اور فعل، میری صبح اور شامیں، میری ظہر اور عصر سنت کے مطابق ہو، اس پہ سنت کی چھاپ ہو، حدیث کے مطابق ہو، میرا چیک اینڈ بیلنس ہو، یہ میں کام کر رہا ہوں سنت کے موافق ہے، کرتا رہوں گا، سنت کے موافق نہیں میں کبھی اختیار نہیں کروں گا۔ یہی دعویٰ تھا صحابہ کروں نے پورا کر کے دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی تمنا کرنے والوں، شافی محشر کی اس مجلس میں پیغام سن لو۔ اللہ کے رسول کے صحابی نے پوچھا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، سید المرسلین آپ کی سفارش کا حقدار کون ہوگا؟ جواب سنیے،
میرے صحابی مجھے پہلے پتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے۔ ابو ہریرہ تیری حرص بڑی ہے کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو تو محفوظ کرتا ہے۔ کہا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی، صدق دل سے جو اللہ ذوالجلال کی توحید کو اختیار کرتا ہے، خالص کرتا ہے، سفارش تو اللہ کے رسول کی شافی محشر تو سفارش کریں گے موحدین کی، ان کی جو شرک کی آمیزش نہیں کرتے۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں جو ایمان لائے، انہوں نے شرک کی آمیزش نہیں کی، دو انعام ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی، ان کے فکر میں بھی امن، ان کے قول میں بھی امن، ان کے عمل میں بھی امن، ان کے معاشرے میں بھی امن۔ وہم مہتدون، ہدایت یافتہ دیکھ رہے ہیں تو توحید والوں کو دیکھو۔ ذرا اکیلے بیٹھ کے اس بات کو سوچئے گا، وہ طارق بن شہاب کی روایت جو ہے وہ کیسی روایت ہے؟ وہ مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا، جس نے کہا مکھی ہی ہے، دوسرے نے کہا مکھی بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں کسی دیوی پہ چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، قتل دخل الجنہ، قتل تو ہو گیا، جنت میں چلا گیا۔ جس نے کہا مکھی ہی تو ہے، اس نے چڑھاوا چڑھایا، فدخل النار۔ کبھی سوچا ہے آپ نے مکھی کس بازار میں بکتی ہے؟ کوئی ہے اس کی قیمت؟ ایک طرف مکھی ہے، ایک طرف 10 من دودھ جو ہے غیر اللہ کے نام پہ دینے والا، یہ بھولا ہوا مسلمان، اللہ اسے صراط مستقیم عطا کر دے۔ کاش یہ غریبوں کو پلاتا، مسکینوں کو دیتا، ضرورت مند کو دیتا، اس کی محبت کا دعویٰ سچا ثابت ہوتا۔ توحید کو اختیار کرنے والا، اس کو خالص کرنے والا، شافی محشر اس کی سفارش کریں گے۔ اور دوسرا وہ خوش نصیب انسان، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، میرے صحابہ ہم نبی کو ایک ایک دعا اللہ نے دی کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، ہر ایک نبی نے دعا کر دی۔ وَأَنَا أَخْتَبِي دعوتی لِأُمَّتِي یوم القیامہ، کاش امتی یہ بات سمجھے، لوگوں میں نے اپنی امت کے لیے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہے، میں قیامت کو اپنے رب سے اپنی امت کی بخشش کی وہ دعا کروں گا، اور یہ میری دعا، یہ میری سفارش اس کے لیے ہوگی، کس کے لیے؟ فَهِيَ نَائِلَةٌ، یہ سفارش پہنچے گی اور اس کو، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، جو شرک نہیں کرتا ہوگا محمد کریم اس کی سفارش کریں گے، جو شرک سے بیزار ہوگا محمد مصطفیٰ صافی محشر اس کی شفاعت کریں گے۔ تیسرا وہ انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا، آپ ہمیشہ اپنے غلاموں سے کہتے تھے الک حاجہ، کوئی ہے آپ کی ضرورت؟ صحابی کہتے ہیں حاجتی یا رسول اللہ، میری ایک حاجت ہے۔ میرے صحابی کیا حاجت ہے بتاؤ تو صحیح؟ ان تشفع لی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری سفارش آپ کیجئے گا۔ کہا اگر سفارش چاہتے ہو ایک وعدہ کرو، فَأَعِنِّي بِكَسْرَةِ السُّجُودِ، سجدے تم زیادہ کر لینا، قیامت کو سفارش میں کر دوں گا۔ آج تو فرض نماز پڑھنے والے بھی غائب ہو گئے، 7.5 ارب ہے دنیا، 6 ارب کافر، 1.5 ارب مسلمان ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے بتائے کتنے نمازوں کے پابند ہیں؟ کیسی سفارش، کیسے شافی محشر کی سفارش کی امیدیں؟ اس 22 کروڑ اس وطن عزیز میں کتنے نمازی ہیں؟ کاش کوئی سمجھے، جو بے نماز مر جاتا ہے توبہ نہیں کرتا، کہتا ہے ضرورت نہیں نماز کی، کتابیں کھول کے دیکھیے، کتابیں کہتے ہیں، کتابیں کہتی ہیں لا یغسل، غسل نہ دیا جائے، لا یکفن، یہ کفن کا مستحق نہیں ہے، ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، ولا یدعا لہ بالمغفرہ، اس کے لیے دعا کی ضرورت نہیں، ولا یدفن فی مقابر المسلمین،
اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا۔ سفارش شافی محشر اس کی کریں گے، توحید والا ہوگا جو شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، نمازوں کا پابند ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان سنتا ہے، درود پڑھتا ہے، ثم سأل لی الوسیلہ، پھر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة حلت له الشفاعة، یہ دعا پڑھنے والا اور درود پڑھنے والا قیامت کو اس کی میں سفارش کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من استبر على لاواء المدینہ وشدتها، جو مدینے میں رہتا ہے، سختیاں برداشت کرتا ہے، شدتیں برداشت کرتا ہے، میں قیامت کو اس کی سفارش کروں گا۔ من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بها، جو چاہے جس کی طاقت ہے کہ اسے موت مدینہ میں آئے اسے مدینہ میں ہی مرنا چاہیے۔ جس کو مدینہ موت آئے گی میں قیامت کو اس کی سفارش کروں گا۔ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یہ سیدنا عمر کہا کرتے تھے، واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میری موت اپنے محبوب کے شہر میں رکھنا۔ اللہ نے یہ دعا جب عمر کی زبان سے نکلوائی تو بیٹی پوچھتی ہے مدینے میں آپ کو شہادت کیسے ملے گی؟ مدینے میں تو اسلام ہے۔ کہا میں نے اپنے رب سے مانگا ہے نا، میرا رب میری بات کو پورا کرے گا، اور آخر اللہ نے اس کو پورا کیا۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن شافی محشر کی شفاعت کا ہم سب کو مستحق بنائے۔ مولا کریم یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں، اللہ رات کے اس پہر میں میری ایک التجا ہے، اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف کرتے ہیں، زندگی کے ہر رویے میں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس ہستی کے پیروکار بنا، فرما بردار بنا، زندگی کی آخری رمق تک اس کی سنت کے محافظ اور اس کے دین کے محافظ لوگوں کی سب میں ہمیں شامل فرما۔ میرے مالک کوئی بیمار ہیں تو ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے، جو کسی مصیبت میں ہیں تو ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ مولا کریم صاحب اولاد ہے تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور قوم و ملت کے لیے سرمایہ اور رہبر بنا، بے اولادوں کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا، بے روزگار ہے تو انگر بنا دے، مقروض ہیں کوئی غیبی خزانوں سے مدد فرما، مال والے ہیں تو فتنوں سے بچا، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کی حسد سے بچا۔ اللہ جس طرح تیرے محبوب کی بات سننے اور اس کی سیرت سننے کے لیے جمع ہیں، میرے مالک ان کو بھی، ان کے اولاد اور ان کے والدین کو بھی اللہ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔